نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پہ ایک عظیم احسان ہے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ رمضان المبارک روح کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے جسم کے مہینے ہیں اور رمضان المبارک روح کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان کی روحانی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں، بہت سے انتظامات بندے کے لیے کیے ہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رضا کا، خوشنودی کا، اللہ کی مغفرت، بخشش اور عطا کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں اپنی عبادات سے راضی کرنے کے بے شمار مواقع اسلام نے بندے کو دیے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان کے مبارک اوقات کو قیمتی بناتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرواتے، رمضان کی راتوں میں اپنے ساتھ بیدار کرواتے۔ رمضان کے دنوں میں اور رمضان کی راتوں میں ہر گھڑی بڑی مبارک گھڑی ہے، بڑی مقدس گھڑی ہے۔ اسلام نے وقت کی نحوست کا کوئی تصور نہیں دیا ہے۔ اسلام میں کوئی وقت بھی منحوس نہیں ہے، جبکہ بہت سے اوقات ایسے ہیں کہ جن کو اسلام نے مبارک وقت قرار دیا ہے۔ یعنی جس وقت میں آپ عبادت کر رہے ہیں تو وہ وقت عبادت کی وجہ سے مبارک ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مبارک وقت ہے تو اس مبارک وقت میں عبادت کی طرف رغبت اور میلان بڑھ جاتا ہے، عبادت میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، اور اگر بندہ عبادت نہ بھی کر رہا ہو تو اس وقت کی برکات سے مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک ان مبارک اوقات میں سے جن کو اسلام نے بابرکت وقت قرار دیا ہے، ان میں بہت اعلیٰ اور بہت نمایاں اور بہت بڑا وقت ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو آج رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک عظمتوں والا اور ایک برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اس مہینے کی برکتیں اور عظمتیں بہت ہیں جو اسی خطبے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
اس مہینے میں اعمال کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ نفل عبادت جو ہے وہ فرض کے اجر تک پہنچ جاتی ہے، اور جو فرض عبادت ہے وہ اس کا جو اجر ہے وہ 70 گنا سے 700 گنا مختلف روایات میں اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں رمضان المبارک میں جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں اللہ کی مرضیات اور اللہ کی فرما برداری سے روکتا ہے، شیطان اور ہمارا نفس، تو اس رمضان میں ان دونوں کے آگے بند باندھا جاتا ہے۔ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ ان میں سے بند نہیں ہوتا۔ جو نفس کو جو ہے شہوات پر مائل کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے روزے کی وجہ سے بچت ہوتی ہے، کیونکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان میں ایک طرح کا ذوف آتا ہے، اور جب ذوف آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ شہوات کی جو خواہش ہے اس میں کمی آتی ہے، اور جب شہوات میں کمی ہو تو گناہوں کی طرف رغبت کم ہوتی ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور روزے کا بنیادی مقصود جو ہے وہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یوں تعبیر کیا اس کو، لعلکم تضعفون فتتقون، کہ تاکہ تم کچھ کمزور ہو جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم تقویٰ کے مقام تک پہنچو۔ تو یہ جو نفس کو شہوات کی طرف مائل کرنے والے جو جسمانی تقاضے ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس میں کمی آتی ہے، تو گویا نفس اور شیطان ہمارے وجود کے اندر جو ہمارا دشمن ہے انٹرنل نفس، اور جو بیرونی دشمن جو ہمیں روکتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احکام کو پورا کرنے سے، تو ان دونوں کے آگے رکاوٹ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کا میلان جو ہے وہ اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، مسجد کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، عبادات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا ہے، اور فائدہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طلبگار کہاں ہیں؟ اللہ سے جنت مانگنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے یہ ایک خاص وقت اور خاص موسم اور خاص سیزن شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان اول پہ آ کے بخشش کے پروانے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اپنی رحمتیں بانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے دے رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ ان ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ مہینہ ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی بڑی اچھی تعبیر کی ہے کہ جب رمضان میں طبیعت سست ہونے لگے، اور رمضان سے پہلے کی جو عادتیں ہمارے وجود پر طاری ہیں، ان عادتوں کی وجہ سے ہم عبادات میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، صدقات میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کریں، اور ان چیزوں کی اہمیت اور اس وقت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دل میں کم ہو، تو پھر قرآن مجید کی اس آیت پر غور کر لینا چاہیے کہ ایام معدودات، یہ تھوڑے سے دن ہیں، یہ بہت تھوڑے سے دن ہیں، ایام معدودات، آئے اور چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ان مبارک دنوں کو، ان مبارک اوقات کو، ان مبارک گھڑیوں کو ہم جو ہے وہ اپنے اعمال سے، اپنے افکار سے، اپنی عبادات سے وہ زندہ کریں،
اور قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے مواقع اور توفیق عنایت فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔